اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا وکم اہلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ یہ سورۃ مریم کی آخری آیتیں ہیں۔ پہلے بیان ہو رہا تھا کفار مکہ کا اور دوسرے کافروں کا کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں اور ایمان اور عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات صرف ایمان لا کے نہیں بیٹھ گئے، عملوا الصالحات انہوں نے ساتھ نیک عمل بھی کیے، تو ان کا انعام کیا ہے؟ ایمان والا بھی ہو اور ساتھ عمل بھی ہو۔ اگر یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی آج کے دور کے اندر تو صرف ایمان ہے، عمل نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں، ایمان اور عمل اگر اکٹھا ہو جائے تو رب انعام کیا دیتا ہے؟ ما سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ نسخہ سمجھ لے، وظیفہ سمجھ لے، جو مرضی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ مضبوطی لائے۔ جتنا زیادہ اس کا عمل ہوگا اتنی زیادہ لوگوں کی محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ لوگوں کا احترام ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی بات دیکھیں، سب سے بڑی دلیل دیکھیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے بعد عمل کیا ہے نا، آج ہزاروں سال بعد ان کی قبریں آج بھی جگمگا رہی ہیں۔ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی داتا صاحب جب بھی کوئی لاہور جائے گا کہتے ہیں یار داتا صاحب حاضری دے جائے۔ بابا فرید کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، داتا صاحب کی محبت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 80 ہجری کے اندر بندہ پیدا ہوا ہے، پہلی صدی کے اندر، لیکن آج بھی لوگ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی ہے، ان کا نام دیکھ لے، امام بخاری ان کا نام دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، سبل الہدی والرشاد کے اندر امام شامی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی کعبہ شریف کے ارد گرد جو آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو یہ کس کی نسل ہے؟ کبوتروں کی نسل کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اوپر اڑنے والے یا ارد گرد حرم شریف کے اوپر جو کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کبوتروں کی نسل ہے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غار کے اندر پہرا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو 3 دن وہ جو کبوتری نے آ کے انڈے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کی وجہ سے رب نے اس کبوتر یا کبوتری کو وہ انعام عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حرم کے اوپر جو اڑنے والے جو کبوتر ہے وہ سارے کے سارے انہی کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے حساب لگا لیں، جب بندہ ایمان کے ساتھ عمل مضبوط کر لیتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے قریب ہونا چاہتا ہے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، فرمایا جیسے بندہ فرضوں کے بعد جتنے زیادہ نفل پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن جو رب کا قرب ہے وہ نفلوں کے اندر رکھا گیا ہے، کیونکہ فرض وہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن نوافل وہ چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو بندہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، وہ جتنا زیادہ فرضوں کے بعد نوافل پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب رب قرب عطا فرما دیتا ہے نا کسی بندے کو، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بتاتا ہے، فرماتا جبریل وہ فلانا بندہ ہے نا فلانے علاقے میں رہنے والا، مجھے وہ بندہ پسند آ گیا ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو بالغ میں کیا کروں؟ فرمایا تو بھی کر، جب مجھے محبت ہے تو تو بھی اس سے محبت کر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ویسے محبت کرتی ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جبریل کو حکم دیا جاتا ہے، فرمایا اب اس کی محبت آسمانوں میں ڈال دے، تو جبریل علیہ السلام ندا دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں باقاعدہ، فرماتے ہیں اوے آسمان والو، جتنی بھی مخلوق یہاں پہ موجود ہے
یہ غور سے سن لو کہ فلانے علاقے میں رہنے والے بندے کے ساتھ رب بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، فلہذا تم بھی محبت کرو. تو پھر میں بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے. اس کے بعد جناب اس کی محبت کو پھر زمین پہ ڈالا جاتا ہے. پھر یہی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اعلان کرتے ہیں کہ زمین والوں، جب آسمان والے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں تو ساری زمین والوں کے لیے واجب ہے کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کرے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی محبت دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے دلوں کے اندر اگر ان بزرگوں کی محبت ہے تو یہ اس کے محبوب ہونے کی دلیل ہے. جب بندہ رب کا محبوب بن جاتا ہے نا، پھر چاہے قبر کے اوپر ہو یا قبر کے اندر ہو، پھر فرق کوئی نہیں پڑتا ہے. دیکھیں جتنے بڑے بڑے آپ نام سنتے ہیں، آخر ان کی محنتیں تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے. ہمارا داتا صاحب کے ساتھ کون سا خونی رشتہ ہے، ہمارے کون سے خاندان میں سے، ہم تو جانتے نہیں کہ اللہ جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آج 1000 سال 471 ہجری کے اندر تو حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں. 465 ہجری کے اندر داتا صاحب کا وصال ہو چکا تھا. یعنی داتا صاحب حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، 465 ہجری کے اندر داتا صاحب فوت ہو چکے تھے اور 471 ہجری کے اندر حضور غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں. اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کا چکر لگایا نا تو راوی کے کنارے آ کے بیٹھ گئے تھے. تو کسی نے کہا بابا جی اندر نہیں جاتے. کہا اتنا بڑا جوان سو رہا ہے، پہلے اجازت لیں گے تو اندر جائیں گے نا. یہ داتا صاحب کی بات ہے. تو مطلب کیا ہے کہ آج بھی ان لوگوں کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو انہوں نے ایمان کے ساتھ عمل ہی ایسا کیا ہے کہ رب ان پر راضی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. تو میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. کس لیے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری سنائیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اسی قرآن کے ذریعے آپ اس قوم کو ڈرائیں بھی صحیح. یعنی قرآن کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، خوشخبری اور ڈرانا. ہماری قوم نے خوشخبری کو پکڑ لیا ہے، ڈر سارا نکال دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایک تو اس مسئلے کو سمجھے کہ قرآن حضور کی زبان میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسان کر کے نازل کیا ہے. اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں آیت کا معنی کیا ہے، فلاں آیت کا مسئلہ کیا ہے، یہ فلاں آیت کی وضاحت کیسے ہوگی. تو حضور نے قرآن کی پھر وضاحت کر کے لوگوں کو بتائی ہے کہ بھائی قرآن کا اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. اب اس سے کیا مطلب کیا ہے اس پوری بات کا؟ تو یاد رکھے کہ جو لوگ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ جو آج ٹرینڈ چل پڑا ہے نا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جی مولوی کے بغیر آپ قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے جی، مولوی کے بغیر آپ قرآن پڑھ کے دکھا دیں. کوئی مائی کلال دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا جو مولوی کے بغیر قرآن پڑھ سکے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام عربی ہے، قرآن عربی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی عربی ہے. اس کے باوجود جب صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، انہیں جب ڈائریکٹ سمجھ قرآن نہیں آیا ہے تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آ جائے گا؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں کہ آ جاتے جی آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھ لیں. جی بھائی ڈائریکٹ کیسے قرآن سمجھ آ جائے گا؟ آپ ڈائریکٹ آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈائریکٹ جا کے وکالت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ڈائریکٹ انجینئر کیوں نہیں بن جاتے؟ جب ہر چیز کے لیے آپ کو استاد چاہیے تو مجھے آپ بتائیں قرآن آپ کو بغیر استاد کے کیسے سمجھ آ جائے گا؟ خالی ساری باتیں چھوڑے، آپ صرف ایک اپنا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، آپ 2 کل لگا کے دکھا دیں. آپ موچی کے پاس جاتے ہیں. ایک پھٹا بنانا ہو ہمیں ترخان کے پاس جانا پڑتا ہے، کمرہ بنانا ہو بستری کے پاس جانا پڑتا ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے یہی سیمنٹ ہے، یہی اینٹ ہے، یہی سارا کوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتا جا رہا ہے، لیکن خود نہیں بناتے. ہمیں پتا ہے کہ ہم سے نہیں بننا. بھائی وہ بندہ بلاؤ جو اس کو بنا سکتا ہو. تو بھائی جب دنیا کا کوئی کام استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا تو قرآن کا ترجمہ بھی استاد کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. جو بندہ خود مطالعہ کر کے عالم بننے کی کوشش کرتا ہے نا، خدا کی قسم گمراہ ہو جاتا ہے. کئی لوگ آپ کو دیکھیں گے جو لوگ خود مطالعے کے اپنے ہوتے ہیں نا، جی ہم آپ ہی پڑھ لیتے ہیں، جی ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں. بھائی استاد کے بغیر جب بھی کوئی بندہ مطالعہ کر کے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو تکبر پیدا ہو جائے گا، یا غرور پیدا ہو جائے گا، یا گمراہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نا، جی ہم نے کتابیں پڑھی ہے، ہم نے فلانی کتاب پڑھی ہے، ہم نے فلانی کتاب پڑھی ہے. بھائی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھ، پھر دیکھ اس کتاب کا فیض تجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے،
ہاں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی کتنا پڑھ کے آیا ہے؟ کہنے لگے حضور دلی کے اندر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. یہ خواجہ نظام نے بابا فرید کو کہا کہ دلی کے اندر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. پر بادشاہ آپ نے کتاب منگوائی اور عوارف المعارف اس کا نام ہے, اس کے آپ نے سامنے رکھی, فرمایا یہ پڑھ کے سنا ذرا. کہتے پڑھ تو رہے تھے, میں اس طرح نا جو اس کی معرفت کی جو باتیں ہیں نا ذرا وہ کھول کے دکھا. کہتے حضور وہ تو نہیں آ رہی. اور میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 7 لائنیں پڑھی. خواجہ نظام کہتے ہیں خدا کی قسم سارا علم بھول چکا تھا مجھے. ٹھیک ہے, جب بندہ شیخ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, استاد کے پاس بیٹھا ہوتا ہے, تو ہمارے استاد فرماتے تھے بھائی کتاب علم کا ذریعہ ضرور ہے پر علم نہیں. علم استاد کے پاس ہوتا ہے, کتاب علم کا ذریعہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں علم جب ملتا ہے تو وہ استاد کے سینے سے ملتا ہے, استاد کے فیض سے ملتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود پڑھ لیں گے, اسی بخاری پڑھی ہوئی ہے, اسی فلانی سے پڑھی ہے, اسی فلانی سے پڑھی ہے. تو استاد کے بغیر متن قاعدہ نہیں پڑھ سکتا, بخاری کیسے پڑھ لے گا بھائی؟ ٹھیک ہے, استاد کے بغیر آپ کوئی کام نہیں سیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا خطرناک ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ یہ ہم خود پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, کیسے پڑھ لو گے بھائی؟ تو یاد رکھیں یہ بہت غلط بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کام جب آپ استاد کے بغیر نہیں کر سکتے تو قرآن بھی استاد کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لتبشر بہ المتقین. فرمایا یہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو تو اسے خوشخبری سناتا ہے. ہاں بندہ ہو تنذر بھی قوما لدا, بندہ اپنے آپ کو آکڑ خواہ سمجھتا ہے تو فرمایا قرآن اسے پھر ڈراتا بھی ہے کہ یہ صرف خوشخبریاں جو ہے نا یہ بندہ ڈرنے والی قوم کے لیے ہے, آکڑ خواہ بندے کے لیے قرآن خوشخبری نہیں ہے. بندہ ایمان والا ہو قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر خوشخبری ہے, پھر 10 نے کیا 20 نے کیا سارا کچھ مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی بات ارشاد فرمائی آخری آیت کے اندر, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. فرمایا ان مکہ والوں کو بتاؤ کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالی ہے, کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. قوم عاد کے بارے میں اکثر بتاتا ہوں, آپ بھی غور سے سن لیں. قوم عاد کے قد کے بارے میں آتا ہے کہ کم سے کم 250 سے 300 فٹ کے قریب ان کا قد تھا. قوم عاد کا 250 سے 300 فٹ, 80 با. ٹھیک ہے, اور ایک با جو ہے وہ 6 فٹ کا ہے. اب آپ 80 کو جو ہے وہ اپنا 6 سے ضرب دے کے دیکھیں, غالباً پتہ نہیں 280 فٹ جا کے بنتا ہے. یعنی جس قوم کا قد اتنا بڑا ہو اگر وہ نہیں رہی ہے تو پھر ہم تو بھائی 5.5 فٹ کے بھی نہیں ہیں خیر سے. قوم عاد کے انار کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے انار کا چھلکا اتنا بڑا تھا کہ 10 بندے اس کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کی گندم کا جو دانہ تھا نا قوم عاد کا, وہ ہاتھی کے کان کے برابر ایک گندم کا ایک دانہ تھا. کوئی حساب لگا سکتا ہے وہ قوم کیا ہوگی؟ 280 فٹ کا حساب لگائے تو سیاہ آپ کے تو موبائل کے ٹاور بھی نہیں ہے, یعنی ان سے بھی بڑے قد ہیں ان کے. جب وہ نہیں رہے تو ہم تو بھائی 5.5 فٹ ہمیں تو بلڈ پریشر کے بکھرے مریض ہے, شوگر کے بکھرے مریض ہے, اور ہماری آ کر چیک کر لیں وہ 7ویں آسمان پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, حال تو حصوں منہم من احد, رب نے فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی نظر آتا ہے, او تسمع لهم رکزا, یا ان میں سے کسی ایک کی آواز بھی سنائی تمہیں دیتی ہے جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. فرعون 400 سال رہا, 320 سال تو اسے کاٹا بھی نہیں لگا, 320 سال اس کے سر درد بھی نہیں ہوا, اس کے پیٹ درد بھی نہیں کیا. اندازہ کر. پھر اس جو 400 سال جس نے زندگی گزاری اور ان میں سے 320 سال اس بندے کو کبھی سر درد بھی نہ ہوا ہو, اسے کبھی کاٹا بھی نہ لگا ہو, اس کو جناب کوئی تکلیف ہی نہ آئی ہو, تو دماغ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, بندہ بن کے رہے تو یہی اس کی شان ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا.